جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یار نا، اب یونیورسٹیز نے نا انٹرویو ٹف کرنا سٹارٹ کر دی ہیں. اب پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یونیورسٹیز ڈائریکٹ آپ کا انٹرویو لیتی تھی. آپ کا انٹرویو ہوتا تھا، وہ آتا تھا بندہ ویڈیو کال پہ، وہ آپ کا انٹرویو لیتا تھا اور کویسچنز پوچھتا جو تھا جو کامن تھے. وائی یو کے، وائی دس یونیورسٹی، وائی دس کورس، وائی ناٹ ادر کنٹری، وائی ناٹ ہوم کنٹری، اور فیوچر پلان، بینک اسٹیٹمنٹ، ہو از یور فائنینشیل اسپانسر. اب انہوں نے کیس بہت لمبا کر دیا ہے. اب بھی ایسے ہے کہ جو یونیورسٹیز کیش ود آؤٹ بینک اسٹیٹمنٹ ایشوز کرتی ہیں نا، وہ تو انٹرویو لے رہی ہیں، لیکن زیادہ تر یونیورسٹی 80% یونیورسٹیوں نے کیش شیلڈ انٹروڈیوس کروا دی ہے. اب کیش شیلڈ میں کیا سین ہے کہ اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلے اسٹیپ میں کیا ہے کہ جناب کیش چیک لسٹ ہوا آپ کی کریں گے کہ آپ کو کہیں سے ویزا ریفیوژل پہلے ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس کے بعد جناب آپ کا آ جاتا ہے جنرل ڈاکومنٹس. جنرل ڈاکومنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں، آپ کے دوسرے کوئی ورک ایکسپیرینس ہے، وہ والے ڈاکومنٹس ہیں، وہ آپ نے سبمٹ کروانے ہوتے ہیں. جب وہ اپروو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سرکار آ جاتا ہے آپ کا فائنینشیل بینک اسٹیٹمنٹ. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ میچور کی ہوتی ہے 28 دن کی، اب آپ نے وہ بھی جمع کروانی ہے. اس کے بعد اس کا نقصان پتہ کیا؟ اب اس کا نقصان یہ ہے کہ اب آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ 28 دن کی، اس کے بعد وہ آپ نے سبمٹ کی، کوئی 2-4 دن میں وہ رسپانس آئے گا. پھر وہ آپ کا اس کے بعد لیں گے پری کیس انٹرویو. پری کیس انٹرویو میں وہ آپ سے وہ کویسچنز پوچھیں گے جو ہر یونیورسٹی پوچھتی ہے. وائی یو کے، وائی دس کورس، وائی ناٹ ادر کورس، کیا آپ نے کوئی اور کنٹری چوز کیا، کیا آپ نے کوئی اور یونیورسٹی چوز کی، کیا آپ نے کوئی اور کورس چوز کیا، یہ کورس کیوں چوز کیا. یہ وہ کویسچنز جو ڈائریکٹ انٹرویو میں ہوتے تھے پہلے. اب آپ کا یہ انٹرویو ہوا، پھر آپ کو اس کے بعد ڈیٹ ملے گی دوسرے انٹرویو کی، فائنل انٹرویو کی. ٹھیک ہے، فائنل انٹرویو. اب اس میں نقصان آپ کا یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، وہ جہاں پہ آپ کا آلموسٹ 2 منتھ میں کام ہو جاتا تھا نا، مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کا وہ کام پورے 2 منتھ میں ہوگا. اب آپ کو 2.5 یا 3 ماہ کی اسٹیٹمنٹ لگے گی. یہ جنہوں نے کیش شیلڈ کے تھرو جو یونیورسٹیز انٹرویو لے رہی ہیں نا، ان کا سنیریو ہے. کیونکہ آپ نے جب بینک اسٹیٹمنٹ جمع کروانی ہے، پہلے تو یونیورسٹیز کچھ ہوتی تھی کہ وہ ڈائریکٹ آپ کو ود آؤٹ بینک اسٹیٹمنٹ دے دیتی تھی، یا آپ نے اسٹیٹمنٹ جمع کروائی اور فوراً اس کے 1 یا 2 دن بعد آپ کا انٹرویو ہو گیا، بات ختم. دن زیادہ پڑتے ہی نہیں تھے، آپ نے پھر ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہوتا تھا. اب سنیریو ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آپ نے اسٹیٹمنٹ جمع کروا دی ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو پہلے آپ پری کیس انٹرویو دیں گے، وہ 2-3 دن میں آپ کو کوئی ڈیٹ دیں گے یا ویک میں کے اندر. اس کے بعد جب آپ وہ کلیئر کریں گے، اس کے بعد آپ کے پاس جائے گا فائنل انٹرویو. اب فائنل انٹرویو میں بھی ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے. میرا ایک دوست ہے، وہ بھی اپلائی کر رہا ہے. اب اس کا 2 دفعہ انہوں نے فائنل انٹرویو ریجیکٹ کر دیا. اس کی وجہ سرکار یہ ہے کہ جو اب فائنل انٹرویو ہے نا، وہ ہو رہا ہے ریکارڈڈ انٹرویو، کہ انہوں نے کویسچنز آلریڈی ریکارڈ کیے ہوتے ہیں. ریکارڈڈ انٹرویو پہ آپ کو ٹائم ملتا ہے، ایک کویسچن آئے گا، وہ 15 سیکنڈ، مطلب ایک کویسچن انہوں نے بولا، ریکارڈ ہوا ہوتا ہے آلریڈی، تو 15 سیکنڈ کے اندر آپ نے سوچ کے بولنا سٹارٹ کرنا ہے. اب اس میں فائنل انٹرویو میں کویسچنز وہ نہیں ہوتے جو آپ لوگ رٹا لگاتے رہتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے. وہ 2 دفعہ بندہ وہ انٹرویو دے چکا ہے اور 2 دفعہ یونیورسٹی نے اسے کہا کہ آپ نے کلیئر نہیں کیا. پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو اب بولنے کا سٹائل ہے نا، وہ ذرا تیز ہے، فاسٹ بولتے ہیں آپ، اس کو سلو کریں. دوسری دفعہ جب اس نے دیا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا، آپ کے کویسچن ریلیٹیو نہیں ہے، ہم پوچھتے کچھ اور ہے، آپ جو ہے نا وہ بتاتے کچھ اور ہے. اور کویسچنز بھی کیا ہوں گے کہ آپ یو کے میں اپنی انگلش کیسے امپروو کر سکتے ہیں، یو کے کا ویدر آپ پہ کیا اثر کرے گا، آپ وہاں پہ ڈائٹ جا کے کیا کریں گے،
آپ تو پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے کھائیں گے کیا، آپ کا ڈائٹ پلان کیا ہے؟ اس طرح کے کویشچنز آ رہے ہیں عجیب و غریب رینڈم. یہ جو انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے نا، اس میں اسٹوڈنٹس بہت پھنس رہے ہیں. اور یہ اس سائڈ پہ آلموسٹ 80% یونیورسٹیز جو ہے نا وہ اس سائڈ پہ جا چکی ہیں. باقی جو 20% رہ گئی ہیں وہ ہیں جو بینک اسٹیٹمنٹ کے بغیر کیش ایشو کرتی ہیں. اور امید ہے کہ وہ بھی جلدی اس سائڈ پہ چلی جائیں گے، کیونکہ اس سے ایک تو اسٹوڈنٹ کا جینین ہونے کا پتہ ان کو چل جاتا ہے، ان کو ٹائم مل جاتا ہے ڈاکومنٹس کو دیکھنے کا، چیک کرنے کا اور پوائنٹ آؤٹ کرنے کا کہ کون سا ڈاکومنٹ اگر کوئی ان کو شک ہے تو وہ دوبارہ منگوا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ اسٹوڈنٹ ویزا کی طرف جائے. دوسرا یہ ہے کہ وائی یو کے، وائی دس یونیورسٹی، یہ تو کامن کویشچنز ان کے چلتے آ رہے ہیں نا. اب انہوں نے کہا کہ ان کی انگلش اسکل یا ان کو یو کے بارے میں جرنل نالج کتنا ہے. پہلے جرنل نالج پہ بات نہیں کرتے تھے تو بہت کم کرتے تھے. اب انہوں نے جرنل نالج کو بھی پراپر جو ہے نا وہ انگیج کر دیا ہے کہ اس پہ بھی کویشچن ہوں گے کہ ان کی خوراک کیسی ہے، ان کا رہنا سہنا کیسا ہے، یہاں پہ موسم کیسے چینج ہوتا ہے، نائٹ کتنے آرز کی ہوتی ہے، ڈے کتنے آرز کا ہوتا ہے، ڈائٹ پلان کیا ہے آپ کا، ڈریسنگ پلان کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی انگلش کیسے امپروو کریں گے، یہ ساری چیزیں. اب ان کا کوئی تک نہیں بنتا لیکن یہ ہیں. تو اس کے لیے آپ جو جین انٹیک میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یا آگے مئی انٹیک میں اپلائی کرنا ہے یا آگے سپٹمبر میں کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ریڈی رہیں، کیونکہ یہ چیز انہوں نے کمپلسری کر دی ہے. اس پہ کوئی اب کمپرومائز نہیں ہے، تو اس پہ کمپرومائز ہمیں کرنا پڑے گا. اپنا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.